الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواج امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سارے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، آزمائش والا دن ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ جہاں کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں، کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، اور گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ زمین بھی تانبے کی بنا دی جائے گی اور سورج بھی قریب آ کے آگ برسا رہا ہوگا۔ دنیا میں جون جولائی میں جب گرمی زوروں کی ہوتی ہے تو ہم دھوپ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتے، ہوا کی تلاش میں کسی پنکھے کے نیچے، کولر کے نیچے، اے سی کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو کم سے کم ہم کسی سائے کو تلاش کرتے ہیں۔ اور آج سورج ہمارے قریب نہیں، کتنے سالوں کے فاصلے کے اوپر ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ مٹی کی ہے، گرمی کی تپش کو یہ جذب کر لیتی ہے، مگر سوچیں قیامت کے دن سورج بھی قریب ہے، سایہ بھی کوئی نہیں، ہوا بھی کوئی نہیں، زمین بھی تانبے کی ہے، گویا اوپر سے بھی گرمی پڑ رہی ہے، نیچے سے بھی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو تھوڑی
تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے آپ کو میدان محشر میں محسوس کرنے کی کیفیت کو پیدا کریں کہ ہم سارے وہاں پہ کھڑے ہیں تو کتنا امتحان ہے ہمارے اوپر، کتنی آزمائش ہے ہمارے اوپر، مگر قربان جائیں جس نبی کا امتی ہمیں رب نے بنا دیا ہے، اس نبی نے ہمیں کچھ ایسے کام بتا دیے، کچھ ایسی نیکیاں بتا دی کہ اگر ہم وہ نیکیاں کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ کام کرے گا قیامت کی گرمی سے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس مسلمان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ عرش کا سایہ، تو عرش کا سایہ کن کو ملے گا؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ 7 بندوں کا ذکر کیا نبی پاک نے، کتنے لوگوں کا جی؟ 7 لوگوں کا۔ تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم ان میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ اگر شامل ہیں تو اور محنت شروع کر دیں، اور اگر ابھی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ 7 لوگوں کا ذکر کیا حضور نے، تو اختصار کے ساتھ ان 7 کے اوپر ایک ایک کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ معروضات میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا شخص جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ عدل کرنے والا حکمران ہوگا۔ کون سا حکمران ہوگا؟ عدل کرنے والا حکمران، چونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے اور اسے اپنے ملک میں سب سے بڑا رتبہ حاصل ہے۔ پرانے دور میں بادشاہ ہوتے تھے، آج کے دور میں نام بدل گئے ہیں، کبھی وزیر اعظم ہے، کبھی صدر ہے۔ تو چونکہ حکمران جو ہے وہ عام عوام میں سب سے بڑا منصب اس کے پاس ہوتا ہے، بڑا رتبہ اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی نظر میں سارے برابر ہونے چاہیے، قانون کی نظر میں سارے ایک ہونے چاہیے۔ مگر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بڑے منصب کے اوپر فائز ہو کے اپنے اور پرائے کے ساتھ عدل والا معاملہ کرنا امتحان ہے، مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف عطا کیا ہے، جسے موت یاد ہے، جسے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا یاد ہے، وہ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمران جو عدل کرتا ہے اللہ کی زمین پہ، اللہ کے نظام کو قائم کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، حضور نے فرمایا اس عدل کرنے والے حکمران کو میرا رب قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، ظاہری دور مبارک میں، ایک عورت نے چوری کر لی، اور وہ عورت بڑے خاندان کی تھی، امیر خاندان کی تھی۔ چوری کیوں کی؟ کیونکہ عادت جو پڑ جائے وہ جاتی نہیں۔ تو حضور نے حکم دیا کہ اس کے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو لوگ آگے سفارش کے لیے، حضور چھوڑ دیں، حضور نہ ہاتھ کاٹیں،
کیوں؟ یہ بڑے خاندان کی ہے. آج ہمارے یہاں بھی یہی مسائل ہے نا. جس کا کوئی عزیز کانسٹیبل بھی لگ جائے وہ بھی اپنے آپ کو اے سی اور ڈی سی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور جس کا کوئی اے سی ڈی سی لگ جائے وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کا گورنر لگا ہوا ہوں. ہمارے ملک میں تو قانون نام کی چیز کوئی نہیں. 100 روپے کا نوٹ دکھاؤ جو مرضی کر لو. تو عرض کی گئی حضور یہ بڑے خاندان کی ہے, امیر خاندان کی ہے, چھوڑ دیں. حضور نے یہ سنا تو حضور جلال میں آ گئے, غضب میں آ گئے, غصے میں آ گئے. اور حضور نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کر دیا تھا کہ جب ان کی قوموں میں کوئی غریب جرم کرتا تھا اسے تو سزا دیتے تھے, اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے بڑا سمجھ کے, امیر سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا وجود اس ہستی سے ختم کر دیا. اور پھر فرمایا یاد رکھو جب تک تم عدل کرتے رہو گے, انصاف کرتے رہو گے, قانون سے کام لیتے رہو گے, سب کو ایک نظر سے دیکھو گے, تب تک تمہیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سن لیں. میں اکثر جب یہ پڑھتا ہوں تو 100% یہ سچا آج کے دور میں معلوم ہوتا ہے, اور ہو کیوں نہ حضرت علی کی زبان سے نکلا ہے. حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے کہ قومیں کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. بھائی میں ذرا اس کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ سارے سمجھ جائیں کہ جس قوم میں, جس ملک میں کفر کا نظام ہے وہاں اسلام نہیں, قرآن کا نظام نہیں, کفر کا نظام ہے, مگر اس قوم میں عدل ہے, انصاف ہے, قانون کے کٹہرے میں سارے برابر ہیں. حضرت علی کہتے ہیں اس قوم کو کوئی زوال کا شکار نہیں کر سکتا. آج یورپ کی مثال دیکھ لیں, وہاں ایرا غیرہ برابر ہے قانون کی نظر میں, چھوٹا بڑا ایک ہے, امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے قانون کی نظر میں. وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں, آگے نکل رہی ہیں, اور ہم باوجود اس کے کہ اللہ کو رب ماننے والے ہیں, حضور کو پیغمبر ماننے والے ہیں, قرآن کو کتاب اعظم ماننے والے ہیں, ہمارے ملک میں قانون نہیں, ہمارے ملک میں انصاف نہیں. عدالتوں کا حال آپ کے سامنے, تھانے کچہریوں کا حال آپ کے سامنے. تو حضرت علی کا وہ فرمان جو آپ نے آج سے کئی سو سال پہلے فرمایا تھا, آج بھی وہ کتنا سچا ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا قومیں کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. تو اسی تناظر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ پہلا شخص جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہوتا ہے, چونکہ وہ عدل کرتا ہے, وہ انصاف کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس عادل حکمران کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانے والا ہے. عرش کا سایہ اللہ اسے عطا فرمانے والا ہے. پھر حضور نے دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ او کما قال. حضور نے فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے, اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی تقوی میں گزارتا ہے, پرہیزگاری میں گزارتا ہے, خوف خدا میں گزارتا ہے, اللہ کی یاد میں گزارتا ہے, اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے. فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, اللہ اس نوجوان کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانے والا ہے.
بھائی دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک تو ہو گئے یہ جوان، دوسرے ہو گئے بزرگ۔ بزرگوں کا بھی ادب احترام ہمارے دین نے سکھایا ہے، سفید بالوں کا حیا ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ تو وہ جو جوانی تو غفلت میں گزارے، مسجد سے دور گزارے، نمازوں کو قضا کر کے گزار دی جس نے جوانی، مگر جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا تو نیک ہو گیا، متقی ہو گیا، نمازی ہو گیا، اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کرم فرما دے، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اچھی بات ہے۔ مگر دوسرا رخ تصویر کا حضرات یہ ہے کہ جو بزرگ بڑھاپے میں جا کے توبہ اس نے کی ہے، ذرا سوچے، اس لیے کہ اس کے پاس تو اب دوسرا آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ اسے پتا تھا کہ بس اب میرا سفر آگے کی طرف شروع ہو گیا ہے، بڑھاپے کے بعد تو کوئی سٹاپ آتا ہی نہیں ہے زندگی کا۔ بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے بندہ بچوں کی شادیوں سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، حج عمرہ بھی کر لیتا ہے، پوتے پوتیوں کی بعض اوقات بھی شادیاں وہ کر دیتا ہے۔ تو اس کو تو پتا ہے کہ بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، آخری سٹاپ کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک سٹاپ ہے، وہ موت کا سٹاپ ہے، وہ قبر کا سٹاپ ہے، وہ سفید کفن کا سٹاپ ہے، وہ میرے جنازے کا سٹاپ ہوگا، وہ میری قبر کا سٹاپ ہوگا۔ تو بڑھاپے میں جو جا کے توبہ کرتا ہے نا، اس کی توبہ بھی بڑی اچھی ہے، مگر جوانی والی توبہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو جذبات بھی ختم ہو گئے، امنگیں بھی ختم ہو گئیں، آرزویں بھی ختم ہو گئیں، جو نفس کی خواہشات تھیں وہ بھی دب چکی، وہ بھی کمزور ہو گئی۔ تو بڑھاپے میں تو بندہ کسی جوگا رہتا ہی نہیں ہے، کوئی غلط کام کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں رہتی ہے، دن بدن کمزوری غالب آتی ہے۔ تو جو بڑھاپے میں جا کے توبہ کرے اچھی بات ہے، مگر اس کی توبہ جوان کی توبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ جوانی تو جوانی ہوتی ہے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، جوانی میں قوت ہوتی ہے، جوانی میں جسم کے اندر انرجی ہوتی ہے، جوانی میں آرزویں مجلتی ہوتی ہیں، جوانی میں شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، شیطان کے حملوں کا خطرہ غالب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی شیطان کی مرضی والی نہیں بلکہ رب رحمان کی مرضی والی گزارتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی رب کو راضی کرنے میں گزار لیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جس طرح ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ جوان جو جوانی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس نوجوان کو بھی اپنی دوستی کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بچے ہیں، جو جوان ہو رہے ہیں یا جو جوان ہو چکے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ زندگی، یہ جوانی سدا ایسی نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ جوانی آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈھلنا شروع ہو جائے گی، جوانی کا سورج یہ غروب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جوانی ہر وقت فیس بک دیکھنے کا نام نہیں ہے، جوانی ہر وقت واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ مصروف رہنے کا نام نہیں ہے، جوانی یہ نہیں ہے کہ بس ڈرامے لگا لو، فلمیں لگا لو، ناچ گانے لگا لو، اس چیز کا نام جوانی نہیں ہے کہ آپ کا موبائل چیک کریں تو اس میں 20 گانے نکل آئیں، غیر محرم لڑکیوں کی فحش تصاویر نکل آئیں، آپ کا موبائل چیک کریں، اس کی ہسٹری چیک کریں تو کیا کیا گانوں سے نکل جائے۔ یہ جوانی ہے؟ یہ جوانی اللہ کو معتبر نہیں، کل رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کل رب کو منہ دکھانا ہے،
کل رب کی بارگاہ میں جا کے حساب دے رہے زندگی کا. تو حضرات جوانی ان فوش کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہنے کا نام نہیں ہے. جوانی دکانوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر اور ساری رات جو ہے یہ دوستوں کے ساتھ گپے لگا کے ضائع کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی تو رب کو راضی کرنے کا نام ہے. جوانی تو 5 نمازوں کی پابندی کا نام ہے. جوانی تو چہرے پہ داڑھی سجانے کا نام ہے. جوانی تو قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے. جوانی تو اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرنے کا نام ہے. جوانی تو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو رب کی یاد سے آباد کرنے کا نام ہے. اذان سن کے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آنے کا نام جوانی ہے. حیا علی الصلاۃ کا بلاوا سن کے مسجد کی طرف دوڑ لگانے کے جذبے کا نام جوانی ہے. اب یہ وہ ہے نوجوان جس کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرما دیا، لوگوں قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا نا، تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اپنی جوانی میں رب کو راضی کر لیا، اس نوجوان کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو دیکھیں نا، عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی عظمت ہے نا. حضور نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے آگے. یہ نبی پاک نے یوں سمجھے وہ سوالات حضور نے پہلے بتا دیے، بلکہ جوابات حضور نے پہلے بتا دیے، پریکٹیکل کر کے حضور نے بتا دیا. تو اس لیے حضرات محترم اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں. یہ موبائل کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اچھے بھلے متقی پرہیزگار کے ایمان کے اوپر بھی یہ جو ہے یہ ہتھوڑے مارنے سے باز نہیں آتا ہے. اتنا خطرناک فتنہ ہے. تو اپنی جوانی کی حفاظت، جوانی میں رب سے جوڑ لگا لیں، جوانی میں رب کو یاد کر لیں. اور تیسرا شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد. فرمایا وہ مسلمان کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے. مسجد سے محبت کرنا سیکھیں، مسجد کو اپنی نمازوں سے آباد کرنا سیکھیں، اپنی جبینوں اور اپنی پیشانیوں کو سجدوں کے ساتھ معطر کرنے کی عادت اپنائیے. مسجد سے محبت کرنا سیکھیے، کیونکہ مسجد ہی اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مسجد کی پہچان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے. تو مسجد کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، نبی پاک نے اس بندے کی بھی عظمت بیان فرمائی ہے. اور مسجد کو آباد کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک اور حدیث سن لیں تو پھر بات اور جو ہے وہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. حضور نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ جو سکون مچھلی کو پانی کے اندر آتا ہے نا، وہی سکون مومن کو مسجد کے اندر بھی آیا. بولے نا سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث ہے نبی پاک کی. خاص طور پہ وہ کہ جن اذان ہوتی ہے تو وہ ان کے اندر ان کی طبیعت میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں میں نے مسجد ہی جا کے نماز پڑھنی، یہ مسجد کی محبت ہے. تو دیکھیں نبی پاک نے کتنی خوبصورت مثال دی. فرمایا کہ جو حالت مچھلی کی پانی میں ہوتی ہے اسے سکون ملتا ہے. مچھلی کی حیات ہے پانی میں، اور اس کو وہاں سے نکال دے پانی سے تو تڑپ کے چلتی لمحوں کے اندر وہ مر جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ جو سکون مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، وہی سکون ایک مومن کو کہاں پہ ملتا ہے؟ مسجد میں. المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور جو حالت
ایک پرندے کی پنجرے کے اندر ہوتی ہے نا، وہی حالت مسجد میں منافق کی ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا مسجد میں۔ اب معذرت کے ساتھ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج مسجد سے ہمارا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ صرف 5 نمازوں کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، اور وہ بھی ذوق، شوق، جذبہ جو مطلوب ہے شریعت کو، اس کے مطابق آپ نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو جلدی واپس جانے کی نیت سے آتے ہیں، آخر میں جائیں گے جلدی آ جائیں گے۔ مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں، مسجد میں ذکر کرنا گوارا نہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے آج سے 15-20 سال پہلے رمضان میں مسجدوں میں کتنی رونق لگا کرتی تھی۔ ہر فرض نماز کے بعد مسجد بھر جاتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ قرآن پاک مسجدوں سے کم ہو جاتے تھے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ آج فجر کی نماز ہوتی ہے تو سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہے، اتنی بھی کیا مصروفیت ہے؟ یہ زندگی گزر رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، موت کے نیڑے جا رہے ہیں، مرنے والے ہیں، تو جو آگے جا رہے ہیں فکر کم ہونی چاہیے موت کی، بڑھنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ تو الٹ ہو رہا ہے۔ تو مسجد کے ساتھ دل لگائیں، مسجد میں محبت سے آئیں، ذوق شوق سے آئیں، مسجد میں زیادہ سے زیادہ ممکنہ طور پر وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد کی میخ ہوتی ہے، میخ کس کو کہتے ہیں؟ کیل کو، اور کیل جہاں پہ ہم لگاتے ہیں لکڑی میں، دیوار میں ٹھوکتے ہیں کیل جہاں پہ، تو کیا خیال ہے وہ ہاتھ سے ہم کیل باہر نکال سکتے ہیں؟ پھر جی نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے، وہ مضبوطی سے جڑ گیا ہے اس میں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد کی کیا ہیں؟ کیلیں ہیں، انہیں جب بھی دیکھو وہ مسجد میں نظر آتے ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں نظر آتے ہیں، مسجد میں ذکر، مسجد میں نماز، مسجد میں تلاوت، بلکہ ان کا کوئی ادا پتہ بھی پوچھے تو لوگ یہی کہتے ہیں مسجد میں ملے گا، وہ اس کا کارو بھی مسجد ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے لوگ جو مسجد کی میخ ہو گئے، مسجد کی کیل ہو گئے، اب ان کی فضیلت بھی سنیں سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ لوگ اگر کبھی بیمار ہو جائیں نا، بیمار ہو جائیں اور مسجد نہ آ سکیں، مسجد نہ آ سکیں، عذر ہے، بیمار ہو گئے، مگر ان کا دل تڑپتا ہے مسجد میں جانے کو، آج میں نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے، حضور نے فرمایا جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اللہ گھر بیٹھے ہی انہیں با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گھر بیٹھے با جماعت نماز پڑھنے کا، یہ نیتوں کے سوتے ہیں حضرات، نیتوں کے پھل ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جب بیمار ہو جائیں اور یہ اپنے بستروں کے ساتھ لگ جائیں تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کی عیادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ رب کے فرشتے ان کا آتا پتہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے بغیر تو مسجد جو ہے وہ اس طرح کی رونق نہیں رہی ہے مسجد میں۔ تو حضرات مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی۔ رزق حلال میں سے مسجد میں حصہ ڈالیں، ہر مہینے ڈالیں، لازم ڈالیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مسجد کا نظام تو چلتا ہی ہے، یہ مسجد ہے یا کوئی اور مسجد ہے، وہ نظام تو جب تک ہم نہیں تھے تب بھی مسجد چل رہی تھی، اور چلے جائیں گے تب بھی، یہ نظام رکنے والا تو نہیں ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، مگر خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے مالوں کو اللہ اپنی مسجد کی خدمت کے لیے قبول فرما لے گا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو اپنی مسجدوں کو آباد کرے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں مسجد کی صفائی کر رہے تھے تو کپڑا ہٹایا ہوا تھا، قمیض اتاری ہوئی تھی، کسی نے پوچھا قمیض کیوں اتاری ہے؟ کہا کہ یہ مسجد کی صفائی کر رہا ہوں، گھر کی تو نہیں کر رہا، مسجد کی مٹی کے گرد کے جتنے زردے اور جہاں جہاں وہ زردے
میرے جسم کے اوپر لگے گے، میں رب سے امید کرتا ہوں کہ میرے جسم کا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا ہے۔ مسجد نبوی بن رہی تھی، صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا رہے تھے، حضور بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا حضور کے خادم موجود ہے نا، آپ آرام کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں رب کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے تو کیا میں اپنے رب سے ثواب کی امید نہ رکھوں؟ تو یہ جو مسجدیں ہیں ان کو آباد کرنا سیکھیں، ان کو اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ ان کو رونق کے ساتھ آباد کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، فرمایا اس مسلمان کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آگے چلے، اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا رجلان تحابان فیہ او کما قال، حضور نے فرمایا کہ وہ دو مسلمان جو آپس میں محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے نا، اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارا بعض اوقات تو تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کی وجہ سے کہ یہ میرے چاچے کا ہے یا تائے کا ہے یا پھپھی کا ہے یا ماموں کا ہے، رشتہ داری کی محبت۔ بعض اوقات محبت ہوتی ہے محلے کی وجہ سے کہ یہ میرے محلے کا ہے، یہ میرے شہر کا ہے۔ بعض اوقات محبت ہوتی ہے بچپن کی محبت، کے اکٹھے پڑھتے رہے۔ مگر اس حدیث میں نبی پاک نے جس محبت کا ذکر کیا ہے نا، وہ خون کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں، محلے کی وجہ سے نہیں، وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت، کہ کوئی آپ کا تعلق ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ مگر جب بھی کسی مسلمان کو ملتے ہیں، خوش ہو کے ملتے ہیں، سلام دیتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، یہ سوچ کے کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اسی رب کو یہ بھی مانتا ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نبی کا اس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو نبا چھٹا محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کلمے کی جو محبت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو آپس میں محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے، حضور نے فرمایا ان دو مسلمانوں کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، عرش کا سایہ۔ تو یہ جو اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، مشائخ کی محبت، پیر کی محبت، حضرت صاحب کی محبت، علامہ صاحب کی محبت، قاری صاحب کی محبت، حافظ صاحب کی محبت، یہ اس محبت کی ایک صورت ہے۔ اب یہ جو جتنے دیندار لوگ ہیں، یہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے وہ کام بھی نہیں آ سکتے، مگر یہ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، نماز روزے کے مسائل بتاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو آپ اس لیے محبت کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ حضور نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا، آپ بھی سنیں غور سے۔ حضور نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ اپنے گھر سے چلا دوسرے شہر کے لیے، وہاں اس نے ایک اللہ کے ولی سے ملنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، وہ رستے میں اس کے پاس آیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا فلاں علاقے میں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہا کوئی مقصد نہیں، نہ رشتہ داری ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ کوئی کاروباری تعلق ہے، کوئی دنیا کا تعلق نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، فرشتے کو کہا میرے اس بندے کو کہہ دو کہ تو صرف میری محبت کے لیے میرے اس نیک بندے سے ملنے جا رہا ہے، صرف میری محبت کے لیے۔ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں نے تمہاری بخشش کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس سے ملنے جا رہا ہے میں نے اس کو بھی بخشنے کا اعلان کیا۔ تو کچھ محبتیں ایسی رکھیں کہ جہاں دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ یہ دنیا بڑی مطلبی ہو گئی ہے،
بڑی مطلبی دنیا ہو گئی، جس سے مطلب ہے اسی کو سلوٹ ہے، جس سے محبت ہے اسی کو خون ہے، جس سے کوئی کام ہے اس کو مسکرا کے مل لیا، جس سے کام کوئی نہیں، جو ماڑا ہے جو کام آ نہیں سکتا منہ کے اوپر 12 بجا کے اس کے ساتھ ہم ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت کریں لوگوں سے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان دو مسلمانوں کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور نے ایک اور مسلمان کا ذکر کیا، فرمایا وہ مسلمان کہ جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت بھی حسن و جمال والی تھی اور مرتبے والی تھی، اور اگر یہ پیشکش قبول کر لیتا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، پردہ رہنا تھا، پابندی کوئی نہیں تھی، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، پتہ بھی کسی کو نہیں لگنا تھا، اور یہ عورت بھی خوبصورت تھی، حسن و جمال والی تھی، مگر جب اس کو دعوت ملی یہ گناہ کر سکتا تھا، یہ وہ گھنونا کام کر سکتا تھا، مگر اس نے جواب میں کہا اے عورت تو مجھے بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، سن انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے رب کا خوف کھانے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان دعوت گناہ ملنے پر اور کوئی پابندی بھی وہاں پہ نہیں تھی، وہ گناہ کر سکتا تھا، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ بچ گیا، اللہ اس نوجوان اور اللہ اس مسلمان کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کا واقعہ پڑھے سورہ یوسف میں، کہ جب زلیخا لے گئی نا پچھلے کمرے میں، پچھلی کوٹری میں لے گئی، ہر دروازے کو قفل لگاتی جاتی ہے، تالا لگاتی جاتی ہے، جب پچھلی کوٹری پہ پہنچ گئی خوب میک اپ شیک اپ کر لیا، بناؤ سنگھار کر لیا، اور حضرت یوسف کو اپنی طرف بلایا، اور وہاں اس کا ایک بت تھا، اس کے اوپر چادر دے دی۔ حضرت یوسف نے کہا اس بت کو کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے یہ میرا خدا ہے نا، یہ میرا معبود ہے نا، مجھے اس سے حیا آئے گی گناہ کرتے ہوئے، مجھے اس سے شرم آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے زلیخا تیری عقل کے کیا کہنے، ایک جھوٹے خدا سے تو اتنی حیا کر رہی ہے تو میں اپنے اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو ظاہر کو بھی دیکھنے والا ہے، جو باطن کو بھی دیکھنے والا ہے؟ میں اس سچے رب سے کیوں نہ ڈروں جو خلوت کے گناہ بھی دیکھتا ہے، جو جلوت کے گناہ بھی دیکھتا ہے؟ اتنی معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت یوسف کا یہ منصب ہے، گناہ کی پیشکش ملنے کے باوجود واپس آ جانا اور وہ گناہ نہ کرنا۔ کہا کہ جو مسلمان بھی اس امتحان میں پورا اترے اور وہ اللہ سے ڈر جائے، قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ اس مسلمان کو حضرت یوسف کا دیدار عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے حضرت یوسف عطا عمل کیا ہوگا۔ اس سے آگے حضور نے فرمایا وہ مسلمان کہ جو کسی کی مدد کرے مگر اس طرح مدد کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے مدد کی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ کیا مطلب؟ اس نے اعلان نہیں کیا، اس نے جو ہے یہ خفیہ مدد کر دی، چپکے سے مدد کر دی، خاموشی سے مدد کر دی کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو اس خفیہ صدقہ کرنے والے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان کہ جو بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کہ میرے اوپر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کہ میں تو نکما ہوں، میں تو گناہگار ہوں، مگر میرے مالک تو نے کتنا فضل کیا، مجھے اتنی نعمتیں کی کہ میں ان کا حساب نہیں کر سکتا، میں ان کو گن نہیں سکتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کی وجہ سے،
اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے وہ رو پڑا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے، عرش کا سایہ عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا مہینہ، اور نیکیاں بھی ڈبل ٹرپل 70 گنا نیکیاں، تو اس مہینے کو عام مہینے کی طرح نہ گزاریں، اس کو توبہ کا مہینہ بنا لیں، اپنے لیے اپنی اصلاح کا مہینہ بنا لیں۔ زندگی تو گزر ہی رہی ہے اور ان کے اعلان ہو رہے، ہمارا بھی ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب ہوتے، ہم بھی مرنے والے ہیں، جانے والے ہیں دنیا سے۔ تو اس لیے حضرات محترم، آخرت کو یاد، آخرت کی فکر کرے، اور 7 لوگوں کا میں نے ذکر کیا، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔